انما اموالكم واولادكم صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم اعمالكم اموالكم او كما قال عليه الصلاه والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. آپ خدا کی طرف شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد شریف سے کلمہ طیبہ کام آنے والی چیز ہے. اسی طرح درود شریف بھی کام آنے والی. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا اتنا اکرام فرما رہے ہیں. جب وہ ایسا انداز اللہ نے جب نماز پڑھنے کا حکم دیا ہم کو آپ ایمان والوں کو ان کا عقیل مصطلح نماز کو قائم کرو. روزہ رکھنے کا نمبر آیا تو روزہ پورا کو زکات دینے کا آیا تو زکات کو ادا کرو. یہ نہیں کہا کہ میں نماز پڑھتا ہوں تم بھی پڑھو, روزہ میں بھی رکھتا ہوں تم بھی پڑھو. لیکن میرے بھائیوں, اللہ نے اپنے حبیب پر جب صلاۃ السلام پڑھنے کا معاملہ پیش آیا تو اللہ نے اپنی بندہ کیا. قرآن پاک میں فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی, بے شک اللہ خود اور نورانی مخلوق فرشتے یہ نبی پر درود. اس لیے اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا, اے ماننے والوں جاننے والوں تم بھی درود سلام کرو اور بھیجو گے تو اپنے ہی فائدہ ہوگا. اس سے کلمہ پڑھیں گے تو اپنا فائدہ ہوگا, نماز پڑھیں گے تو اپنا فائدہ ہوگا, روزہ رکھیں گے تو اپنا فائدہ ہوگا, زکات نکالیں گے تو اپنا فائدہ ہوگا, حج کریں گے تو اپنا فائدہ ہوگا. ایسا نہیں کہ ہم اگر عبادت اور ریاضت خوب کریں تو اللہ تعالیٰ جلالت میں شان میں بڑھوتری ہو جائے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے کہ اگر ساری دنیا کے انسان ساری دنیا کے ایمان والے بن جائیں اور سب اللہ کے ماننے والے عبادت کرنے والے بن جائیں تو بھی اللہ کی شان جلالت میں کوئی ایسا نہیں کوئی اضافہ ہو جائے. اور اگر ساری دنیا کے انسان اللہ کے نافرمان بن جائیں, نہ ماننے والے, عبادت نہ کرنے والے, تو اللہ کے ساتھ معاملہ ایسا ہے کہ کوئی ایسا نہیں کہ اللہ کی شان جلالت میں کمی ہو جائے, نہ زیادہ نہ کمی ہو. اللہ تو سب کے خالق و مالک ہے. اللہ کی نعمتوں کا ہم شمار کرنا چاہے کر نہیں سکتے. زمین آسمان میں غور کرو, اللہ کی کاریگری نظر آتی ہے. اور جو بڑے بڑے عقل مند سائنسداں کہلاتے ہیں وہ لوگ غور کرتے بھی رہتے ہیں اور اس کی وجہ سے بہت ساروں کو ایمان کی دولت بھی نصیب. اور کچھ لوگ ایسے ہیں اس کے باوجود نظر آتا ہے یہ چیزیں اس طرح کیسے وجود میں آئی. زمین کا, آسمان کا, چاند ستاروں کا جو نظام اللہ نے قابلہ سب عبرت ہے. سورج نکلتا ہے یہ ہمیں سبق دیتا ہے. دیکھو میرا بچپنا ہے, ہر آدمی مجھ سے پیار کرتا ہے, دیکھنا چاہتا ہے, دیکھ بھی سکتا ہے, سورج کی طرف نگاہ کرے. جب آگے بڑھتا ہے تو تیزی آتی ہے تو آدمی ادھر بچاتا ہے, آتا ہے, پریشان ہوتا ہے. روحانی سے آدمی دوسرے لوگ پریشان بھی ہوتے ہیں جوان کو دیکھ کے دندراتا ہے. لیکن اور جب بڑھاپا آتا ہے یعنی جب جوان کے بعد سورج غروب ہونے لگتا ہے تو ہمارے لیے عبرت ہے.
जैसे सूरज निकला, अंधनाया, दौड़ा फिरा, नफा पहुंचाया जो अल्लाह ने उसको जिस काम के लिए मुकर्रर किया है, फिर गायब खड़ा हो गया। इसी तरह हर इंसान के साथ ये मामला है। अभी बचपना है, अभी जवानी है, बुढ़ापा है, और जब बुढ़ापा आ गया, किसी ने पूछा मलिकुल मौत से, हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम से, कहा लोगों दुनिया में भी दस्तूर है जब किसी के खिलाफ कोई मुकदमा होता है, हाजिरी के लिए पहले से नोटिस देते हैं कि फलां तारीख में हाजिर हो जाओ, और आप जो है बगैर इंस्टीमेशन नोटिस के आ जाते हैं। भले युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, ये तो अल्लाह का फरमान है। और हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या कहा, मैं नोटिस नहीं देता हूँ, मैं तो इतना नोटिस देता हूँ दुनिया में कोई भी नहीं देता है, लेकिन मेरी नोटिस का कोई ध्यान नहीं देते, परवाह नहीं करते। एक शख्स मेरे पास आए, उम्र काफी हो रहा है, 60-70, अरे हजरत घुटनों में ऊपर दर्द होने लगा, उठना बैठना मुश्किल, दर्द की दवा ना कब तक रहो। एक हकीम साहब के पास एक शख्स गए, कहने लगा वो कुछ बीमारियां ले, आप हकीम हैं, हम आए हकीम हैं, इलाज कर दीजिए। कहा क्या बीमारी बताओ। कहा कि पहले जो है मैं अपने इरादे से धंधा आता था, उठता बैठता था, चल सकता नहीं। अक्सर बूढ़ों के साथ ये मामला पेश आता है, अक्सर बूढ़ों के साथ। कोई बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिसके साथ ये मामला नहीं, बैठे में बुढ़ापे में कुछ ना कुछ जरूर आदमी को रोज उठना बैठना पड़ता है। फिर कहा अच्छा ये बुढ़ापे का मामला है, पहले मैं दूर से आते हुए आदमी को देखने लगता था, अभी करीब पहुंच जाता मैं पहचान सकता हूँ, बेटा है, भतीजा है, चाचा है, क्या। कहा जनाब यानी यही अल्लाह ने सब चीज सबक मुकर्रर किया, ये भी जो है आहिस्ते आहिस्ते धीमा पड़ते पड़ते जाएगा, इसकी रोशनी भी धीमी पड़ती पड़ती एक दिन आप जब मैं जो खाना चाहता था खा लेता था, अब जो है मेरे दांत को ताकत से जो चीज खा के खाऊं, वकील साहब ने कहा जनाब ये भी बुढ़ापे की वजह से, ये भी बुढ़ापे की वजह से है। अब मैंने दूर की बात सुन लेता था, अभी करीब एक आदमी बैठे क्या कहता है मैं सुन सकता नहीं हूँ। वकील साहब ने कहा जनाब कार में भारी बंद आना ये भी बुढ़ापे से होता है, वरना किसी कोई बीमारी लगती है जवानी से भी आ जाए, बचपने से भी आ जाता है, लेकिन आम तौर पर बुढ़ापे तो नहीं सकता है। तो कहा फिर आपके पास कोई इलाज नहीं क्या, सब बुढ़ापा सब बुढ़ापा सब बुढ़ापा, ये क्या बात, गुस्सा हो गए। तो वकील साहब ने कहा जनाब जब आप गुस्सा हो गए ये भी बुढ़ापे। बहुत कम लोग कैद से और न बूढ़े दिन घर में बेचारे औलाद को समझना, अल्लाह ने कुरान पाक में इसको पहले ही बता दिया, उनके लिए आजिज़ी के साथ उनकी खिदमत में मौजूद रहो, अपने आप को पेश करो, और वकुल लहुमा कौलन करीमा। बुढ़ापे में मामला होगा, झिड़केंगे, डांटेंगे, लेकिन तुम उनके साथ नर अंदाज से, अच्छे अंदाज से बात करो। उनकी उम्र यह हो गई है, किसी वजह से नहीं करते, उनके मिजाज के अंदर चिड़चिड़ापन कुदरती तौर पर आ जाता है, बचपना लौट आता है, तो आदमी उसको कहाँ सोचता है। अल्लाह जिसने पैदा किया, बनाया, सब चीजें इंसान के अंदर वदियत रखी, वो फरमाते हैं कि देखो ऐसा होगा, तुमको इस तरह चलना है। इतने लोग दुष्टे हैं, क्या करें, ऐसा मामला है, सबर के साथ काम करना है, आवाज बुलंद न हो, याद रख लो। अल्लाह ताला का फरमान है कि तुम अपने माँ बाप के साथ तेज लहजा मत किया करो, बोला तकुल लहुमा उफ, यही बंदा करता, तेज लहजा मत क्या करो, अगरचे वो कितना चिड़चिड़े मिजाज के हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन तुम बच के रहो, अगर तुम्हारी हो जाएगी, उनको तो अल्लाह का हिसाब देना है अपनी। लेकिन बात एक उम्र ऐसा होता है जिसमें मजबूर कलम भी हो जाती है, कहना सुनना सब उनका माफ हो जाता है। तो मेरे मोहतरम भाइयों,
دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم کے اندر ایک ایک عضو کو اس طرح پیدا کیا جو اس کی سب چیزیں اپنے ضرورت میں، ہر چیز، کوئی کہ کان کی اہمیت زیادہ ہے یا آنکھ کی، کوئی کہ ناک کی اہمیت زیادہ ہے یا زبان کی، اگر دیکھا جائے تو سب کی اپنی اپنی جگہ پر اہمیت ہے، سب کی اپنی اپنی جگہ پر، کوئی ایک چیز اس کے اندر کمی آ جائے آدمی کمی محسوس کرتا ہے اور پریشان بھی ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ نے یہ ساری نعمتیں ہم کو عطا کیا اور قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تم اپنی ذات پہ غور نہیں کرتے ہو، اگر کرو گے تو ہماری معرفت حاصل ہو جائے گی کہ کس طرح ہم نے تمہارے اندر آنکھوں کو جڑا، کان کے اندر کیسے صفات کی طاقت دیا، زبان میں کیسے بولنے کی صلاحیت پیدا کیا، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ سب چیز سے تم عاری اور خالی ہو جاؤ گے، اور ایک دن ایسا آ جائے گا کہ سب تمہاری ساری چیزیں اپنا کام کرنا چھوڑ دیں گی۔ تمہاری آنکھ کھلی ہے، تمہاری بیٹی کہتی ابا جی بڑا پیار تھا بیٹی سے، لیکن بول نہیں پا رہے، بیٹا بیوی سب قربان ہو رہے ہیں، زبان نہیں کھل رہی، کوئی دنیا کی طاقت نہیں، بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے پاس بھی کوئی دوا نہیں جو دوبارہ اس کو جاری کر سکے۔ یہ ساری نعمتیں اللہ کے ہم دن رات استعمال کرتے ہیں، اس کا کوئی استعداد نہیں۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ چند بڑی بڑی چیزوں کو تو ہم نعمت سمجھتے ہیں، کسی کا اچھا مکان بن جائے اللہ کی نعمت، کسی کی دکان اچھا چل جائے اللہ کی بڑی نعمت، کسی کے ساتھ جو ہے صاحب کچھ اور دنیاوی مسئلہ حل ہو جائے اللہ کی نعمت، یہ تو ہے ہی اللہ کی نعمت، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن میرے بھائیو، اپنے ارادے سے اٹھنا بیٹھنا، سانس کا لینا، اندر جانا باہر نکلنا اور دیکھنا، کان سے سننا، یہ سب انگنت اللہ کی نعمت ہے جس کو ہم دن رات استعمال کرتے ہیں۔ اور کچھ بندے ایسے ہیں جو اللہ کی یاد بھی کرتے ہیں دن رات، اور کچھ بندے اللہ کے ایسے ہیں جو صبح سے شام تک، شام سے صبح تک ایک مرتبہ بھی اللہ کا نام نہیں لیتے۔ لیکن اللہ کا معاملہ ایسا ہے کہ ایسا نہیں کہ نام نہ لینے والے کے لیے دروازہ بند، بارش برسائیں گے تو صرف ایمان والوں کو پانی پلائیں گے اور جو نہیں مانتا اس کو نہیں دیں گے، ایسا کوئی نظام نہیں۔ اللہ کا نظام ایسا ہے، سب کے لیے جاری اور کھلا ہوا ہے، سب فائدہ اٹھاؤ، سب فائدہ اٹھاؤ، لیکن جو تم اچھا کام کرو گے وہ اپنے فائدے کے لیے کرو گے۔ اللہ کہتے ہیں اس کا فائدہ ہم تم کو دنیا میں بھی دیں گے اور پھر تم کو آخرت میں بھی دیں گے، اور دنیا میں جو تم کو فائدہ ملے گا وہ وقتیہ ہوگا، عارضی ہوگا، اور آخرت میں جو دیں گے وہ سب دن تمہارے ساتھ وہ نفع رہے گا۔ لیکن اللہ کیسے کریم ہے میرے بھائیو، اللہ کہتے ہیں ہم کو بنایا اللہ جانتے ہیں، اللہ کہتے ہیں دنیا میں بھی بھلائی مانگو، انہیں کہتے ہیں دنیا میں تنگی مانگو، انہیں کہتے ہیں بھوک پیاس مانگو، انہیں کہتے ہیں ٹوٹا پھوٹا گھر مانگو، انہیں کہتے ہیں کہ پٹا پڑا مانگو، نہ اچھا مانگو کہ اللہ مجھے اچھا کپڑا پہنائیے، اللہ مجھے اچھا گھر دیجیے، اللہ میرا کاروبار میں اچھا چلائیے، اللہ میرے اولادوں کو اچھا بنائیے، ان کے کاروبار میں خیر و برکت دیجیے۔ اور کہا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، تم مجھ سے مانگو کہ ہمارے پالنہار دنیا میں بھی ہم کو سب چیز اچھی دیجیے، اور پھر آخرت میں بھی اچھی چیز مانگو، وہ پھر آخرت حسنہ، دنیا میں بھی مانگو۔ اسی لیے کہا ایمان والوں کے دونوں ہاتھ میں لڈو، ایسا نہیں کہ ایمان والا ہو کے تو بھوکا رہے گا، پیاسا رہے گا، کھانے ملے گا نہیں، یا در در کا ٹھوکر کھاتا رہے گا۔ ہم تو ایمان کمزور ہونے کی وجہ سے در در کا ٹھوکر کھا رہے ہیں، جن کا ایمان مضبوط تھا، اللہ کے دین پر چلتے تھے اور اللہ کی بات کو مانتے تھے، ان کے لیے اللہ نے دنیا اور جہان کو مسخر کر دیا۔ آج ہم نے دین پر چلنا چھوڑ دیا اور اپنی زندگی کا رخ بدل دیا، اس لیے میرے بھائیوں اللہ نے اپنا فیصلہ بھی بدل دیا۔ اس لیے قرآن کریم کی جو میں نے آیت تلاوت کی آپ کے سامنے اور حدیث شریف پڑھا، حدیث شریف میں آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اعمالکم اعمالکم۔ آج دنیا میں جتنے حالات ہمارے سامنے ہیں
یاد رکھ لو یہ ہمارے بد اعمال کا نتیجہ ہے، اور یہ معاملہ ایمان والوں کے ساتھ ہے، نہ ماننے والوں کی دنیا جنت ہے۔ ایک بڑے عالم لکھتے ہیں کہ کسی غیر مسلم اگر اللہ نے دنیا کو دیا ہے، کوئی ایمان والا دے کر حسد کرتا ہے کہ یہ ظلم ہے، کیوں ظلم ہے؟ اس کے لیے تو دنیا جنت ہے، جتنا بھی مل جائے کم، اور دنیا مومن و جنت، جنت کافر جنت ہے، حدیث شریف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ قید خانے میں کیا ہوتا ہے؟ اپنے ارادے سے کہیں جا نہیں سکتا، اپنے ارادے سے کچھ کھا نہیں سکتا، اپنے ارادے سے کچھ کر نہیں سکتا۔ اسی لیے مسلمان مومن کے لیے اسلامی پابندیاں کہ بولنے سے پہلے سوچے گا کہ کیا بولوں، کہ جھوٹ بولوں کہ سچ بولوں، تو فوراً اسلامی اخلاقیات اس کے سامنے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے گا، سچائی رضا دینے والی۔ اور ایک اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے، روایت میں آتا ہے کہ رحمت کے فرشتے اس سے 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر دور بھاگ جاتے ہیں، اس کی بدبو ہم محسوس نہیں کرتے۔ بولنے سے پہلے سوچے میں کسی غیبت تو نہیں کر رہا، اگر غیبت کر رہا ہے اپنا نقصان کر رہا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا غیبت بہت خطرناک چیز ہے، اور حدیث شریف میں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ اتنا خطرناک چیز ہے کہ یہ حقوق العباد میں سے جس کی غیبت کی ہے، اگر دنیا میں معافی مانگ کر معاملہ حل نہیں کیا ہے تو حشر کے میدان میں اس وقت تک یہ اس کا مسئلہ آگے نہیں بڑھے گا جب تک اس آدمی سے معاف نہ کرائے۔ آپ کوئی معاف کرے گا اور اس کو نہیں کی جائے گی۔ روایت میں آتا ہے یہ کھڑا رہے گا اور دعوے دار آئیں گے، ایک آدمی آئے گا کہ اللہ اس نے مجھے دنیا میں یہ کہا تھا مجھے بدلہ دیجیے، اے اللہ اس نے دنیا میں ایک تھپڑ مارا تھا مجھے بدلہ دیجیے، اے اللہ اس نے میرا زمین ہڑپ کر دیا تھا مجھے بدلہ دیجیے۔ میرے بھائیوں یہ نعمتیں جو یہ باتیں دوسرے سے متعلق ہیں، اور کچھ باتیں اللہ کے حکم ہیں۔ اللہ کی نعمت جو آنکھ ہے، روایت مانتا ہے آنکھ کے اندر طاقت اللہ نے رکھا ہے، اور اللہ کی نعمت پانی ہے جس کو ہم دن رات استعمال کرتے ہیں۔ پانی اللہ سے کہے گا کہ اللہ مجھے زندگی بھر استعمال کیا، اگر میں نہ ملتا یہ گھٹ گھٹ کے مر جاتا مجھے بدلہ دلا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اس کا مطلب میرے بھائیوں حقیق منظر ہے۔ آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ منظر سب نے دیکھا ہے آپ وہاں پر ایسا ہوگا کہ پانی کا جو حقوق ہے اللہ دلائیں گے، اس کی نماز کی نیکی دو، اس کے روزے کا نیکی دو، اس کا فلاح دو، ساری جتنی نیکیاں کیا تھا سب چلی جائیں گی۔ ایک نعمت کے ادائیگی میں ساری نیکیاں چلی گئی، اور حقوق والے آئیں گے، صاحب مطالبہ آئیں گے، کہے گا میرا یہ حق دو، کہے گا میرا حق دو، تو پھر مشکلوں پڑ جائے گا۔ ایک ادا کرتے ہوئے اس کی ساری نیکیاں چلی جائیں گی۔ آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آقا نے فرمایا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بیٹھے تھے، کہا کہ جانتے ہو مسکین کون ہے؟ صحابہ کی شان نکالی، ہم لوگ کیا ہمارا اس کا طریقہ کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں سب سے زیادہ جانتے ہیں، حالانکہ ہم کچھ بھی نہیں جانتے، بہت کم جانتے ہیں، قدر قلیل۔ آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں، ہم دنیا کے اعتبار جانتے ہیں، جس کے پاس مالدار کوئی مسکین ہے، جس کے پاس کاروبار نہیں وہ مسکین ہے۔ آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جو دنیا کے اعتبار سے وہ دنیا کے اعتبار سے ہے، لیکن میرے سامنے وہ منظر ہے، حشر کا میدان پپا ہوگا، نیکیوں کا انبار لے کے آدمی جائے گا، حج کی نیکی، عمرے کی نیکی، زکات اور خیرات کی نیکی، اور کی نیکی، تسبیحات کی نیکی، تلاوت قرآن کریم کی نیکی، بہت نیکیوں کا انبار لے کے آئے گا، اور وہاں پر اس نے دنیا کی زندگی میں گزارنے میں پرواہ نہیں کیا۔ صاحب حقوق آئیں گے، اپنا اپنا حق مانگیں گے، اللہ ایک ایک کو حق دلائیں گے، اسی پر اللہ تشریف فرماؤں ایک ایک کو حق دلائیں گے، حق دلاتے دلاتے ساری نیکیاں اس کی چلی جائیں گی،
اور یہ خالی ہاتھ کھڑا رہے گا، اس سے بڑھ کر کون خسارے والا ہوگا جو تمام تیاریوں کے ساتھ گیا تھا اور وہاں خالی ہاتھ ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اللہ اس دن سے ہم سب کو حفاظت کرے۔ دنیا میں بھی اگر کوئی آدمی کسی کی لڑکی کی شادی ہے اور لاکھوں روپے لے کر کسی طرح کچھ چھپا کے 1000 روپیہ خریدنے کے لیے اگر اس کے جیب کٹ گیا تو کیا حالت ہوگا اس کا؟ کیا حالت ہوگا؟ تھے باہر رہتے تھے کہ 2 بیٹیوں کی شادی ایک ساتھ کی، بیچارے 2 سال 3 سال رہتے ایک ساتھ تیاری سے آ رہے تھے، بمبئی تک پتہ ہے ان کے گھر والوں کو کہ ہمارے آدمی آ رہے 2-4 اسٹیشن کے بعد اب پتہ نہیں چلا، آج تک گھر پہنچے بہت دولت کے ساتھ آئے 2 بیٹیوں کی شادی، اتنا معاملہ ان کو مصیبت آئے ہو بتاؤ، روزانہ بیچارے آتے رہے میرے پاس بولتے رہتے اس کے ساتھ مجھے کچھ نہیں کرو بہرحال تفصیل ہے، لیکن ایسا اور کہہ سکتا ہے آخرت کا معاملہ بڑا خسارے کا ہوگا۔ دنیا میں آج لے کر پھر آدمی حل نکال سکتا ہے، وہاں سے پھر دوبارہ حل نکالنے کا کوئی راستہ نہیں سوائے اللہ کے فضل۔ اللہ جس پر فضل فرمائیں گے اس کا بیڑا پار، اور اللہ جس کے ساتھ عدل کریں گے وہ مشکل ہو پڑے گا۔ میں نے پہلے آپ نے کیا کہ کلمہ طیبہ یہ اللہ کا کلمہ اللہ کی طرف سے، ہر ایمان والا 70-80 سال کا بگڑا ہوا آدمی بھی اگر اس کو پڑھ لیتا ہے سارے گناہ دھل جاتے ہیں۔ اور آقا فرماتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بھی کسی نے یقین کے ساتھ اس کلمے کو پڑھ لیا ہے تو اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے حشر کے میدان کے مشکل کے وقت کے کام آئے گا۔ اس کی نیکیوں کا پڑھنا جھکا ہوگا، بدی کا پڑھنا خالی ہوگا اور بھی پریشان میں ہوگا۔ ایک کرسیاں کا ڈرائیں گے اس میں صرف کلمہ طیبہ لکھا ہے اور نیکیوں کا پڑھنا اس کا بھاری ہو جائے گا اور اس کی نجات ہو جائے گی۔ اسی طرح آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کرنا یہ بھی حشر کے میدان میں کام آئے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حشر کا میدان بھوپا ہوگا اور حضرت آدم علیہ السلام ایک طرف کھڑے ہوں گے، اللہ ان کو دکھائیں گے دیکھو تمہاری اولاد جا رہی ہے، پہلے دکھائیں گے اگر ارواح میں سب کو جمع کر کے اور اب دکھائیں گے اس طرف کھڑے رہیں گے۔ ایک امتی کا آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بھی فکر کیے اور حشر کے میدان میں بھی فکر کرتے، لیکن ساری زندگی امتی آخری وقت ہے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام فرما رہے ہیں اور اللہ کہتے ہیں کیا آپ کی خواہش اور تمنا ہے بتائیے۔ کل ہمارے صاحب آئے نانی پوچھتی ہے نوازوں کو دیکھنے کے لیے اللہ اکبر، آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جبرائیل علیہ السلام آئے کیا چاہیے، بیٹی کو دیکھوں بیٹے کو دیکھوں یا رشتے داروں کو دیکھوں، کہا کہ نہ، کہا کہ مجھے فکر ہے اپنی امت کا، میرے اللہ سے کہو میری امت کا کیا ہو، ایسے فکر مند نہیں ہے۔ اللہ نے کہا آپ کی امت کو ہم امان دے رہے ہیں جس تک آپ کو، کہا میرے بعد کیا ہوگا، کہا آپ کے بعد جب آپ کی امت یہ ہمیں مانتی جانتی رہے گی اور غلطی اور اپنے گناہوں سے معافی مانگتی رہے گی تو استغفار کرتی رہے گی، ہم اس کے ساتھ کوئی معاملہ کریں گے، اس کے پاس اوپر رحم کریں گے، حالات سے اس کی حفاظت کریں گے۔ جب یہ پھر جائے گی تو پھر آپ نا کیا کرائے گی تو استغفار کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ آج پتہ ہی چلتا ہے کہ ہمارے توبہ استغفار کی کمی ہو گئی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام ایک طرف کھڑے ہوں گے اور ایک آدمی کو فرشتے لے کے جا رہے ہوں گے جہنم کی طرف، اللہ کا حکم ہو گیا نیکی کم بدی زیادہ، حضرت بابا آدم دیکھ کر پہچان لیں گے، بعد جاؤ آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ نے پوچھا رضی اللہ عنہا یا رسول اللہ آدم علیہ السلام سے لے کے آپ آخری نبی تک سارے لوگ ہوں گے، آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ آقا نے کہا کہ عائشہ کیا کہتی ہو؟ ارے میرے امتی کا ہاتھ، چہرہ، سر، پیر جو اعضائے وضو جس کو وضو ہوتا ہے ویسا فوکس لائٹ مارے گا چمکے گا، اس کو میں میرے بھائی ہم کتنا نماز پڑھتے ہیں، ہم تو جائیں گے ہماری بیٹی پڑھتی ہے کہ نہیں، بیوی پڑھتی ہے کہ نہیں، بیٹے پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ آقا اپنی جو پہچان نشانی بتا رہے ہیں کہ میرے امت اس کو اسی سے پہچانوں گا۔ حضرت آدم بھی پہچان لیے کہ یہ تو نبی آخری نبی کو امتی معلوم پڑتا ہے، فوراً کہا یا محمد یا محمد، آپ دوڑتے ہوئے آئے کبھی یہاں پر وہاں حشر کے میدان میں، اور کیا بات ہے میں یہ دیکھو آپ امتی کو لے جا رہے جہنم میں، آقا دوڑتے ہوئے جائیں گے روایت میں آتا ہے
اور ان فرشتوں کو روکے جو فرشتے کہیں گے لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. اللہ کا حکم ہم لے کے جا رہے ہیں، کسی کی چلے گی نہیں. اللہ اپنے حبیب کی بات کو سن رہے ہیں. اللہ نے کہا فرشتوں میرے حبیب کی بات کو مان لو، ان کو اطمینان ہونے دو، ان کو مسجد کو لے آؤ، دوبارہ تو لو ان کے سامنے، نیکی تو لی جائے گی، جلدی تولا جائے گا. پھر وہی معاملہ ہوگا، آقا وہ ڈالیں گے نیکی کے پلے میں، نیکی کا پلہ بھاری ہو جائے گا. میرے بھائی اس میں کیا لکھا ہوگا؟ نہ درود شریف. اللہ ڈرائیں گے لا الہ الا اللہ، آقا ڈرائیں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بہت کام کی چیز ہے، ہمارے اعمال پر ہم کو بھروسہ نہیں، لیکن درود سلام ایسی چیز ہے اللہ کے مقبول ہی مقبول ہو. اسی لیے کہا جو دعا آپ کے آگے پیچھے درود شریف پڑھ لے گا اللہ آگے پیچھے قبول کر پڑھ لے گا. نہ اللہ کی شامل اللہ اس کو بھی قبول کر لے گا. علماء کرام کی باتیں بھی، مفتی صاحب کی بات بھی. میرے بھائیوں آسان ہے ہم کو عمل کرنا، ہمارے اعمال کو ہم درست کریں گے انشاءاللہ. تو پھر انشاءاللہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہا ہے، ابھی بھی ہوتا ہے، آگے بھی ہوتا ہے. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں جانے والے بنے، کہو انشاءاللہ جائیں گے. تو پھر میرے بھائیوں اللہ نے ایمان ہم کو بغیر نہیں عطا کر دیا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہمارے بچے، گھر کے بیوی بیٹی یہ بھی ہمارے ساتھ جنت میں جانے والے چاہتے کہ نہیں چاہتے. تو اپنی نماز کا فکر کرو، اپنے بیٹوں کا کرو، اپنی بیٹیوں کا کرو، اپنے بھائیوں کا کرو، اڑوس پڑوس سب کا کرو. یہ اللہ کا جو گھر انہوں نے بنایا ہے اسی لیے بنایا ہے اس کو آباد کریں گے. تو یہ دعا کریں گے کہ اللہ یہ محلے والے کو اس کو آباد کر رہے ہیں، ان کے گھر کو آباد کر رہے ہیں. ورنہ آپ ہم سب پر جانے دیں گے تعبیر دے دو میرا کاروبار سب کھول لیا ہے. یہ مسجد بددعا کر رہی ہے اللہ میرا پیٹ یہ بھرتے نہیں بستی والے، اس لیے ان کے پیٹ کو کھسوڑ دے. ہم دوڑ رہے ہیں اور گھر میں والدہ بدگمان ہے، والدہ ناراض ہے، والد ناراض ہے. ہم تعبیر کر سکتے ہیں ارے ان کو راضی کرو گے، وقت نہیں ہے، وقت ہو گیا. میرے بھائیوں بہت باتیں ہیں دین کے، ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ دین کی بات ہے. آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال جو اس کو پورا کیا، ہم اور آپ گھنٹے 2 گھنٹے 2 دن میں کیا پورا کر سکتے ہیں؟ کریں گے عمل انشاءاللہ. جنہوں نے بنائی ہے ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی ان کے لیے اجر عظیم عطا فرمائے، کاروبار کو برکت دے، آخرت میں ان کے لیے محل بنائے. اور جو لوگ اس کے استعمال ہوئے ہیں سب کے لیے ہماری ذمہ داری یہ ہے ہم اس کو آباد کریں.